بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو اپڈیٹس دیتا چلوں کہ آج چوتھا روز ہے اور رشیا اور یوکرین کے درمیان وار یعنی جنگ جاری ہے، اور رشیا جو ہے یوکرین کے کئی شہروں پر جو ہے قابض ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ہے دارالحکومت کیو میں زبردست قسم کی جھڑپیں جاری ہیں، اور اس وقت دارالحکومت کی گلیوں اور سڑکوں تک جو ہے جنگ جو ہے اب جاری ہے، اور دونوں طرفہ نقصانات کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور رشیا نے جو ہے اس وقت جو ہے یوکرین کے تمام ملٹری بیسز کو اس وقت بھرپور نشانہ بنا رہا ہے، اور کئی ملٹری بیسز جو ہیں وہ تباہ کر دی ہیں، اور رشیا کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یوکرین کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بالکل تباہ کر دیا ہے۔ اور اس وقت جو ہے جو صورتحال ہے، یوکرین کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ 4300 روسی فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور 27 طیارے جو ہے گرا دیے گئے ہیں، اور 26 ہیلی کاپٹر بھی گرائے گئے ہیں، اور 146 ٹینکس تباہ کیے گئے ہیں، اور 706 آرمڈ گاڑیوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے یوکرین کے وزارت دفاع کی جانب سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یوکرین میں جو صورتحال ہے وہ اس وقت پوری اس کی وجہ سے پورے یوکرین میں جو ٹینشن پھیلی ہوئی ہے، اور اس وقت کئی شہروں پر جو ہے وہ قابض، جیسے رشیا کے حملے ہوئے ہیں تو اس سے کئی شہروں کے جو شہری ہیں وہ اس وقت وہاں سے خالی کر کے دوسرے کونے میں یعنی مغربی حصے میں جا رہے ہیں، جو پولینڈ کی طرف بارڈر ایریاز لگتے ہیں، تو محفوظ شہروں کی طرف جو ہے وہ اس وقت رواں دواں ہیں، جس کی وجہ سے کافی رش بھی ہے اور ٹریفک جام کا بھی مسئلہ ہے، اور کئی جگہوں پہ گاڑیوں تک کی اور ٹرین اور یعنی ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بالکل دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ اس وقت کافی سچویشن ٹینشنز بنی ہوئی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتانا چلوں کہ سب سے جو اہم بات ہے کہ جس وقت یہ سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور پوری دنیا کو جو لگ رہا تھا کہ اس وقت رشیا جو ہے آدھے یوکرین پہ قابض ہو گیا ہے اور اس وقت جھڑپ جاری ہے، ایسے وقت میں امریکہ نے جو ہے یوکرین کے صدر کو طیارے کی پیشکش کی کہ میں طیارہ آپ کے لیے بھیج رہا ہوں، اور آپ وہاں سے بیٹھ کر فوری طور پہ آپ وہاں سے نکل جائیں۔ تو اس وقت یوکرین کے صدر نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ صاف انکار کر دیا، اور امریکہ کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں سے بھاگنے والا نہیں ہوں، اور میں لڑوں گا، اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر جو ہے لڑوں گا۔ اور خاص طور پہ انہوں نے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، بالکل وہاں کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے فوجیوں کے ساتھ جو ہے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، رشیا کو بھی پیغام جاری کیا، اور عوام کے لیے پیغام جاری کیا کہ ہم سب کو مل کر لڑنا ہے، اور عوام کو بھی سے بھی اپیل کی کہ آپ بھی نکلیں گھروں سے باہر اور آپ بھی لڑیں۔ اور دوسری بات، یوکرین کے صدر نے 18 سال سے 60 سال کے جو درمیان کے ایج کے جو مرد حضرات ہیں انہیں ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی ہے، اور انہیں لڑنے کے لیے باقاعدہ طور پر دعوت دے دی ہے، اور انہیں ویپنس بھی دے دیے گئے ہیں، وہاں کے شہریوں کو ویپنس بھی دے دیے گئے ہیں کہ تاکہ وہ بھی مقابلہ کر سکیں۔ کیونکہ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یوکرین کی جو اپنی فوج ہے وہ بالکل بہت کم ہے، اس کی تعداد جو ہے 1,25,000 ہے، جبکہ رشیا نے صرف یوکرین سے لڑنے کے لیے 2 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے فوجی جو ہے وہ یوکرین کے اندر داخل کیے ہوئے ہیں، اور جو یوکرین کے ساتھ جو لڑ رہے ہیں وہ 2 لاکھ سے زائد ہیں۔ تو ایسے میں اور دوسری بات، ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گا کہ رشیا کی فوج بہت سب سے زیادہ تگڑی فورس ہے، وہ یوکرین کی جو فورس ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے،
لیکن مجھے جو لگ رہا تھا کہ رشیا کی جو اس وقت کئی جگہوں پہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر بھی کیا ہے، لیکن اب تک جو بڑی بہادری سے جرأت کے ساتھ جو مقابلہ کر رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عوام بھی اب بیچ میں ملوث ہو چکے ہیں، یعنی یوکرین کے شہری بھی اب جو ہے ویپنس اٹھا کر جو ہے وہ لڑائی میں شامل ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے یوکرین کی فوجیوں میں کہتا ہوں کہ کچھ حد تک یہ ان شہریوں کی وجہ سے جو ہے کافی حد تک حوصلہ ملا ہے، اور وہ اس وقت جرأت کے ساتھ مقابلہ بازی کر رہے ہیں، کافی حد تک مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور کافی حد تک وہ روشیا کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ رشیا کے فورسز کو جو ہے کافی حد تک مزاحمت کا بھی سامنا ہے، لیکن اس وقت وہ رشیا کے اندر تو گھس تو گیا ہے، مزید اگر آگے گھسے گا تو عوام کی طرف سے بھی رد عمل آنے کا شدید انہیں خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی کے ملک میں گھسنا اتنا ہی بھی آسان نہیں ہے جیسا کہ نظر آتا ہے یا جیسا لگتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت جو ہے پوری رشیا کی عوام بھی جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بن گئی ہے، اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ بھی میدان میں آ چکی ہے، انہوں نے بھی ویپن اٹھا لیے ہیں، حکومت کی جانب سے انہیں بھی ویپنس جو ہے وہ تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے وہ کافی حد تک شدید خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، جو سب سے بڑی جو بات اہم لگی کہ میں نہ تو رشیا کے میں تو اس وقت نہ رشیا کا سپورٹرس ہوں، نہ ہی یوکرین کا، کیونکہ میں اس وقت جو ہوں، جو مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہے وہ عوام کی نشانے بننے پہ ہے، کیونکہ رشیا کے حملے میں یوکرین کی کئی شہری آبادیاں نشانہ بنی ہیں، اور کئی عوام جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ ماری گئی ہے، اور کئی جو ہے اس وقت بہت بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی ہے۔ تو ہنستے بستے شہر اور بڑے رونق والے شہر جو تھے وہ آج کھنڈر کا نشان بن گئے ہیں، تو اس پہ بڑا دکھ ہوا، اور خاص طور عوام کا جس طرح 1 لاکھ سے زائد عوام جو ہے وہ بے گھر ہوئی ہے، کئی شہروں میں بے گھر ہو گئی ہے، یعنی انہیں اپنے گھروں سے کو بھی چھوڑ کر دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کی جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں۔ تو خیر، یہ جنگ کے میں بالکل بھی حمایت نہیں کرتا، اور نہ ہی میں جنگ کے سپورٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ جنگوں سے اکثر ملکوں کی عوام کو ہی جو ہے نشانہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور عوام کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اور انشاءاللہ تعالی لمحہ جس طرح سے مجھے معلومات پہنچتی رہیں گی اور میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس آفت سے اور جنگوں سے تمام انسانوں کو اور پوری دنیا کو ان جنگوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔